الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبين. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة الدعاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. रमज़ानुल मुबारक का ये जुमा यकीनन 1445 हिजरी का आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। इसके बाद का जुमा हमें ज़िंदगी रही तो शव्वालुल मुकर्रम में मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक में फिर मज़ीद जुमा इस साल हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आम तौर पर हमारे मुआशरे में, हमारी मसाजिद में
آج کے جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کہ یہ رمضان کا الوداعی جمعہ ہے۔ جو رمضان المبارک کی آخری کچھ ساعات، کچھ دن، کچھ تھوڑے سے اوقات ہمارے پاس باقی بچے ہیں، ان اوقات کو کیسے گزارنا چاہیے، اور ان میں سب سے اہم ترین کام کون سا کرنا چاہیے۔ ام المومنین، ہم سب کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے، مل جائے، اس کی نشانیاں، علامات مجھ پہ ظاہر ہو جائیں، تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الہ العالمین، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی ترین وقت وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر اگر مل جائے تو اس میں کیا کرنا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، جس سے ہمیں معلوم ہوا، اہل علم نے لکھا کہ ان ایام کے اندر سب سے افضل ترین کام دعا ہے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائیں کی جائیں، ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگی جائیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی سلامتی کی دعائیں کی جائیں، اپنی قوم اور ملت اور پوری امت مسلمہ کی فلاح اور ان کی کامیابی کی دعائیں کی جائیں۔ یاد رکھیے، ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نماز کے ذریعے بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، روزے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، حج کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اعتکاف کے ذریعے بھی ہوتا ہے، سجدے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، انفاق اور خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں، اس کے ذریعے بھی بندہ اللہ کا قرب اور تعلق حاصل کرتا ہے۔ جتنے نیک اعمال ہیں، بال کی نوک سے لے کے ہمالیہ کے پہاڑ جتنے بڑے، سب جب نیک اعمال ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تعلق کا سب سے آسان ترین راستہ دعا ہے۔ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کا سب سے آسان اور سہل ترین راستہ دعا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، حج کے لیے مال اور جسم دونوں کی مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، اعتکاف کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے بڑی پابندی کے اندر وقت گزارنا پڑتا ہے، لیکن دعا ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی طہارت کی ضرورت نہیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بس بندے کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے اور اعتراف گناہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں کا ملبہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ دھرتی پہ شاید کسی کے گناہ ہوں، لیکن اللہ آپ سے بڑھ کر معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیفیت دل میں جب پیدا ہوتی ہے، اس کا نام دعا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے،
آداب میں سے ہے. دعا کا ادب ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، لیکن واجب نہیں، ضروری نہیں. اس کے لیے آنسوؤں کا نکلنا بھی ضروری نہیں ہے. صرف قلب سے اور دل سے ایک آہ نکل جائے، اے میرے اللہ، یا رب، اللہم، یہ کلمہ نکلے اندر سے احساس ندامت کے ساتھ بھرا ہوا، اس کا نام دعا ہے. اور جس تیزی کے ساتھ یہ بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے، اتنی اور تیز ترین کوئی عبادت نہیں ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اللہ کا قرآن دعا کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. سورہ غافر ہے، اس کی آیت ہے 60. قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. اللہ کیسے قبول کرتے ہیں آپ؟ فرمایا مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، سورہ نمل کی آیت 62، 20ویں پارے کی ابتدائی آیات میں. کون ہے جو ایک پریشان، بے سہارا اور قسم پرسی کے اندر تنہا شخص کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے اس کی دعا کو سننے اور قبول کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ سوال اور استفہام ہے. امن، کون ہے؟ یجیب المضطر اذا دعاہ، جو ایک دل مضطر کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا ہے. ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیفوں کو ہٹانے اور دور کرنے والا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جس نے تمہیں زمین پہ خلیفہ اور نائب بنایا. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کیسے ہماری دعا سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت 186 پڑھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. اللہ اکبر. کاش کہ ہم عربی سمجھتے، انگلش گرامر کی طرح اور ریاضیات کی طرح اور میتھ کی طرح. کاش کہ ہم قرآن مجید کی زبان کو بھی سمجھتے. اللہ کی قسم، اس آیت کے اندر جو قرب ہے نا، اس کو میری زبان یا کسی انسان کی زبان نہیں بیان کر سکتی. اذا سألك عبادی عنی، قرآن مجید میں صحابہ کرام کے 13 سوالات کا ذکر ہے جو انہوں نے حضور سے کیے. ہر سوال کے جواب میں صحابی نے سوال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے جواب دیا پیغمبر کی زبان سے دیا. یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے پیغمبر کا ہے. یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. یسألونک عن القتال، آپ سے قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں. اشہر حرم، 4 مقدس مہینوں میں جنگ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ، اس کے اندر لڑنا یہ گناہ کا کام ہے. یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اب قرآن میں جہاں سوال ہے صحابی رسول کا، پیغمبر سے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا، پیغمبر کی زبان سے دیا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے.
ایک وقت ایسا آیا جو دعا کا ہے، میں نے کہا کہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے آسان ترین راستہ، سب سے مختصر ترین راستہ، سب سے مضبوط ترین راستہ دعا کا راستہ ہے۔ اس لیے جب یہ بات آئی اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، تو ان 13 آیات کی طرح یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کہہ دیں کہ میرا رب قریب ہے، ایسا ہونا چاہیے نا، لیکن یہ نہیں کہا، نہیں۔ اذا سألک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یہاں میں آ کے کہتا ہوں کاش کہ ہم عربی سمجھتے۔ لفظ فا فوری کے معنی میں آتا ہے، جس کا ترجمہ اگر ہم کریں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ انتہائی فوری طور پر جو بات کہی جائے اس کے لیے فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَإِنِّي قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہیں آپ؟ فرمایا سورہ واقعہ کے آخر میں جا کے پڑھو، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، ہمارے عزیز ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، جب انسان کی روح، اس کی جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو نزع کی کیفیت کو، لیکن یاد رکھنا تم اس کے پاس، اس کے سرہانے میں، اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر تم اس کے اتنے قریب نہیں ہوتے۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ کتنے قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے یہاں پہ قل کا لفظ نہیں لایا۔ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ کہہ دیجئے نہیں، یہ معاملہ دعا کا ہے، یہ معاملہ پکار کا ہے، اور پکار جب بندے کی اپنے اللہ کے سامنے ہوتی ہے، میں نے کہا اس کے لیے لبوں کا ہلنا بھی ضروری نہیں ہے، اس پہ بھی وقت لگتا ہے، اس کے لیے آنسوؤں کا نکلنا بھی ضروری نہیں ہے، اس پہ بھی وقت لگتا ہے، اس کے لیے ہاتھوں کا اٹھنا بھی ضروری نہیں، اس کے لیے بھی وقت صرف ہوتا ہے۔ اندر جذبہ پیدا ہوا، میرے رب نے فوراً کہہ دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ آج ایک فتنے کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ہم مظلوم قوم ہے، دنیا ایک کفر جمع ہو کر ہمارے اوپر ایسا ٹوٹ پڑا ہے جیسے ولیمے کے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم مظلوم بھی ہیں، اور مظلومیت کے ساتھ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے آج کہ ہمیں مظلوم ہونے کے ساتھ فریاد کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور یہ میں گلہ کافروں سے نہیں کر رہا، یہ میں آپ سے کر رہا ہوں، ہاں مسلمان سے کر رہا ہوں جو آج دعا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حرم شریف میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے روتے ہوئے امام دعا کر رہا ہے، مسجد نبوی میں دعا کر رہا ہے، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہیں، رمضان کے مقدس اوقات میں افطاری سحری ہر وقت دعائیں ہو رہی ہیں پوری مسجد کے اندر، پوری دنیا کے کونے کونے میں، اور ہمارا مسلمان اس دعا کا مذاق اڑا کے کبھی کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے، کبھی کہتے ہوئے نظر آتا ہے دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا۔ نہیں کہتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنے جذباتی ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ حرم کی دعا لگی ہوئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کھوکھلی دعائیں ہیں، ان میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تم رب بنے ہوئے ہو دعاؤں کے قبول کرنے والے، جھوٹے انسان، بندے اور رب کے بیچ کے تعلق کو تو توڑنا چاہتا ہے۔ تمہیں یہ پتہ نہیں جی اللہ کا اعلان ہے کہ مجھے کافر بھی پکارے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ابلیس سے بڑھ کر اور کوئی ہو سکتا ہے؟ شیطان سے بڑھ کے اللہ کا باغی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بغاوت کے وقت دعا اللہ نے قبول کی تھی نہیں کی تھی؟
جب اس نے رب کو کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، میں بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ بہتر ہے، وہ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، یہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے سجدہ نہیں کرتا، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے، کسی انسان سے نہیں، رب سے۔ اسے پتا ہے، اور شاید مجھ سے زیادہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ میں تو زمین پہ ہوں اور گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوں، وہ تو فرشتوں کی جماعت کے بیچ میں موجود تھا، ہزاروں لاکھوں سال سے موجود تھا، وہ اللہ کی عظمت کو بھی سمجھتا تھا اور اللہ کے خوف کو بھی سمجھتا تھا۔ کاش قرآن پڑھیے ذرا، اس نے اس موقع پہ کہا میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا اس جنت سے نکل جا، آسمان سے نکل جا اور مردود ہو کے نکل جا۔ اس نے اس وقت کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں آپ کے سیدھے راستے کے بیچ میں بیٹھوں گا، جو آپ کی طرف آئے گا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آگے سے بھی آ کے روکوں گا، کوئی ادھر سے آئے گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے، اور کر بھی ابلیس رہا ہے جو اس کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے اور کائنات کے تمام فسادات کی اور خرابیوں اور گناہوں کی جڑ ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا۔ اللہ فرمانے نکل جا یہاں سے مردود ہو کر، یہ کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے۔ یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ اس دعا کو رب نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے بندے میرے بندے ہیں، وہ مجھے مانے نہ مانے، وہ میری مانے نہ مانے، اطاعت کرے نہ کریں، وہ میرے قریب ہو نہ ہو، مجھ پہ ایمان رکھے نہ رکھیں، وہ میری بات کو تسلیم کریں یا وہ اس کو ٹھکرا دیں، ہیں تو میرے بندے نا، انہیں میں اپنا رب اور خالق اگر تسلیم نہیں ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ وہ میرے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، جب وہ مجھے پکارے گا، یہ جھوٹا ہوگا تب بھی، سچا ہوگا تب بھی، عالم ہوگا تب بھی، جاہل ہوگا تب بھی، عابد و زاہد ہوگا تب بھی، گناہ گار ہوگا تب بھی، جب کہے گا رب، اس کے لبوں سے را اور با کا لفظ نکلے گا، میں کہوں گا میرے بندے کہہ میں حاضر ہوں، کیا ضرورت ہے تیری؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ قرآن کا اعلان ہے، اے انسانیت، اے لوگو، مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون، یا ایھا العلماء، یا ایھا العباد، یا ایھا الزہاد، نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر اور منگتے اور اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ جب تم فقیر ہو تو فقیر کا کام ہوتا ہے مانگنا، کاسہ فقیری لو، میرے دربار کی طرف آؤ، میرے سوا اور کوئی غنی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی غنی نہیں ہے، تم سب فقیر ہو، آؤ میرے در کی طرف مجھ سے مانگ کے دیکھو۔ دعا کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا، تب ہمارے مسلمانوں نے، نوجوانوں نے دعا کا مذاق اڑایا، حرم کی دعا کے اوپر مذاق، مسجد اقصیٰ کی دعاؤں کے اوپر مذاق۔ ان مسلمانوں کو دیکھو جن پر یہ قیامت گزر رہی ہے، ان کی صبح و شام بھی دعاؤں میں گزر رہی ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم مایوس نہیں ہیں، تم مایوسی کیوں پھیلا رہے ہو؟ ایک طرف تو ہمیں مارا گیا، دوسری طرف ہمیں اللہ کے سامنے رونے سے بھی روکا گیا، اور اس رونے پر میرا مذاق میرے بھائی نے اڑایا، وہ میرا مسلمان میری دعا پہ ہنس رہا ہے۔ کیا کیا ہم نے ان کے لیے وہاں جا کے؟ یا تو ہمت کرو جاؤ ادھر، جب نہیں ہمارے بس میں ہے ہم اپنے رب سے مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہمارے رب کا اعلان ہے جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا اللہ رد کرتا ہی نہیں ہے، یا جو وہ مانگ رہا ہے اس کو وہی چیز دے دی جاتی ہے، یا اس کے متبادل اس کے حق میں جو بہتر ہو وہ دی جاتی ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، اور یا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ کل قیامت میں میزان عمل میں، ترازو میں، صحیفہ اعمال میں بندہ اس دعا کا اجر دیکھے گا، یہ کہے گا کاش کہ میں اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا اور میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ آج اس کا اجر اس کو نظر آ گیا۔ دعا کی کیا طاقت ہے؟ آؤ صحابی رسول سے پوچھو۔ اس امت کے بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، جن کا لقب ہے رئیس المفسرین، قرآن مجید کی تفسیر کرنے والوں کے سرخیل، سربراہ، جنہیں صحابہ کرام ترجمان القرآن کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے ترجمہ اور قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، جنہیں دنیا نے لقب دیا حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم ہیں، جو ان صحابہ میں سے ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں حضور کی ہم تک پہنچی ہیں، 1660 روایات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سب کہی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی خالہ حضور کے گھر میں ہے ام المومنین حضرت میمونہ، حضور ان کے خالو بھی ہیں۔ چاشت کے وقت فرمایا میں اپنی خالہ کے گھر میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، باہر تشریف لے گئے۔ میں نے سوچا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی، عمر کتنی ہے؟ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے سن 10 ہجری میں، ان کی عمر 13 سال تھی۔ 13 سال کا بچہ بالغ بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے اپنی خالہ کے گھر میں موجود تھا، اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں جس وقت عرفات کے میدان میں حاجی حج کر کے بیٹھے ہوئے وقوف ہو رہا ہے، اور وقوف کے دوران حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن تفسیر قرآن کی کرتے تھے، ایک دن حدیث بیان کرتے تھے، ایک دن جو درس ہوتا تھا وہ مسائل فقہیہ کا ہوتا تھا، ایک دن اشعار عرب کا ہوتا تھا، ایک دن تاریخ عرب کا ہوتا تھا۔ علم کا سمندر۔ شاگردوں سے کہا، حضرت اکرمہ ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں ہمارے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اکرمہ اور لوگوں، یہ جو ہزاروں کا جمع غفیر دیکھ رہے ہو، اور اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہے ہو، شام، عراق، یمن، دنیا کے آفاق سے آئے ہوئے یہاں قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے میرے پیغمبر کی دعا ہے۔ خالہ کے ہاں تھا، چاشت کے وقت حضور باہر تشریف لے گئے، میں نے سوچا کہ کیوں گئے، خیال آیا کوئی قضاء حاجت ہوگی، میں نے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا، مصلی بچھا دیا، آپ واپس تشریف لائے، میں قریب میں کھڑا تھا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ مجھے دیکھا، فرمایا عبداللہ یہ پانی تم نے بھرا ہے، یہ مصلی تم نے بچھایا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ جی۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے، وضو فرمایا، مصلی پہ آئے اور فرمایا کہ مانگو، میں اللہ سے تمہارے لیے کیا چیز مانگوں؟ یہ ہے دعا۔ حضور انہیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دینا چاہ رہا ہوں، کیا مانگوں تمہارے لیے اللہ سے؟ میں نے کہا میرے لیے اللہ سے یہ دعا کیجیے، اللہ مجھے قرآن کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ کاش ہمارے بچوں کو بھی اللہ ایسی تربیت نصیب کرے کہ ہمارا معصوم بچہ سمجھتا ہو میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں۔ حضور نے دعائیں فرمائی، اللہم علمہ التأویل وفقہ فی الدین وقہ سوء الحساب۔ اللہ اس عبداللہ کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرما، اس کی تفسیر کا علم عطا فرما،
اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اور حساب کے دن، قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی حضور نے مانگ لی۔ مختصر جملوں میں فرمایا ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کبار صحابہ کی موجودگی میں سب سے بڑا حلقہ تفسیر اور فقہ کا عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ دعا کی تاثیر پوچھنی ہو ام سلیم سے پوچھو، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، حضرت انس کی والدہ ہیں، جو حضور کے 10 سال تک خدمت گزار رہے، اور یہ بھی ان بچوں میں سے تھے جنہوں نے حضور کی خدمت کی۔ حضور کے وصال کے وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ فرمایا کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راحت کے لیے دن کو آرام کرنا چاہتے تھے تو اکثر ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ کے گھر آئے، یہ بھی چاشت کا وقت تھا، تھوڑا آرام کیا اشراق کے بعد چاشت تک، پھر آپ اٹھے، وضو کیا۔ میری ماں اور خالہ موجود تھیں، دونوں سے کہا وضو کر کے نماز پڑھ لو، برکت کی دعائیں دیں۔ میری ماں نے مجھے انگلی سے پکڑ کر، فرماتے میری ماں بڑی سمجھدار عورت تھی، اس موقع پر حضور کو دیکھا مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہیں، میں نے انگلی سے پکڑ کے انس کو حضور کے سامنے کر دیا، یا رسول اللہ خدیوی مکھاب، یہ آپ کا خویدم ہے، چھوٹا سا خادم ہے آپ کی خدمت کے لیے، اس کے لیے دعا کر لیجیے۔ حضور نے مجھ سے پوچھا انس مانگو تمہارے لیے اللہ سے کیا دعا کروں؟ میں نے کہا میرے لیے لمبی زندگی، بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد کی، کثیر اولاد کی دعا کیجیے۔ چھوٹا تھا، حضور نے اپنی طرف سے پہلے دعا کی اللہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما۔ ہمارے پیغمبر امت کے لیے بڑے شفیق تھے، اللہ کی قسم، ان سے پہلے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لی، اور پھر کہا اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ سے دعا کی، اللہم بارک لہو فی عمرہ، اللہم اطل عمرہ، اللہم بارک لہو فی مالہ و اولادہ، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دیجئے، اللہ اس کو اولاد مال کی برکت اور کثرت دیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ایسی برکت دی اولاد میں، اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنی زندگی میں 90 سے زیادہ میں نے خود دفن کیے، جو زندہ ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ مال میں اللہ نے ایسی برکت دی، میں نے حضور کو ایک دفعہ دعوت میں دیکھا، آپ کدو تلاش کر کے کھا رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، مجھے اس کے بعد کدو سے بڑی محبت ہو گئی، اور میرے گھر میں جب بھی مجھ سے پوچھا گیا، اب جب ایک انسان کی اتنی زیادہ اولاد ہو، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اور عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہو، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو سب سے آخری فوت ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے، لمبی عمر۔ تو ظاہر ہے اس گھر میں گئے، ادھر گئے، وہاں پوتے کے ہاں گئے، ادھر پوتے کے ہاں گئے، خدمت ہو رہی ہے، جو بھی پوچھ رہا ہے آپ کو کیا چیز پسند ہے ہم دیں، میرا جواب کدو کے سوا اور نہیں ہوتا تھا، کدو لے آؤ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا، بصرہ اور کوفہ کی زمینیں ملی، کچھ حصہ مجھے بھی دیا گیا، اس میں کھجوروں کے باغ لگے ہوئے تھے، میں نے ریحان، ایک قسم کے پھول ہیں، ریحان اور کدو ہی کی فصل لگا دی۔ اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، لوگوں کی کھجوریں سال میں 1 مرتبہ ہوتی تھی، فصل 1 مرتبہ ہوتی تھی، انس بن مالک کی کھجوریں سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی تھی، ریحان کی مشک پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، اور کدو تو اتنے تھے کہ ایک کدو کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک گدھے کے اوپر آدھا کدو لادا گیا۔ اللہ نے ایسی برکت دی۔ ہم دعا کا مذاق اڑاتے ہیں، دعا حالات کو بدلنے والی ہے، دعا ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ قرآن میں دیکھو جب بھی مشکل وقت آیا کسی پیغمبر پر، سوائے دعا کے آپ کو اس کی زبان سے کوئی اور جملہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت آدم اور اماں حوا نیچے اترے زمین پہ، 40 سال تک ایک دوسرے سے شرق و غرب میں الگ الگ اتارے گئے، اور 40 سال تک دعائیں جو ہو رہی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب سے دعائیں کر رہے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر،
رب انصرنی بما کذبون، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اللہ میری نصرت فرما۔ ایک ایک پیغمبر کے حالات کو دیکھیے، سیدنا ابراہیم کی جو دعاؤں سے سورہ شعراء بھری پڑی ہے، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تب بھی دعائیں کی۔ اور مجھے اس ضمن میں ایک دعا یاد آ گئی، الحمدللہ آپ حضرات سے بھی عرض کر رہا ہوں، جن حضرات کے دلوں میں شوق ہے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی بارہا زیارت نصیب فرمائے۔ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں شوق نہیں ہے؟ میں عمل بتا رہا ہوں اس کے لیے، مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں، سنت سے بتا رہا ہوں۔ یہ نماز کے آخر میں جب آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے یہ بالکل نماز کا اختتام ہے۔ جو دعا مانگی جاتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بعینہ ہی قبول فرماتے ہیں، اور بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ایک حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، نماز کے اندر پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ اتنی مرتبہ حج اور عمرے کی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، قدم قدم پہ دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے بیماری میں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہمیں تو پیغمبر نظر آیا مشکلات میں، اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے دعائیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، یہ رکن شدید کیا ہے؟ اللہ کا سہارا تھا، رب سے دعا کی اللہ اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے جو میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت کو باقی رکھ سکے، اللہ آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں، عزت باقی رکھ لیجیے۔ پوری قوم سے دست بستہ عرض کر رہے ہیں، منت کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تُفْضِحُونِ فِي ضَيْفِي، مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں ذلیل نہ کرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، مجھے ذلیل نہ کرو۔ تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ جب نہیں تو پھر عرش کا جو رب تھا اسی سے فریاد کی، اور پھر اللہ نے اس فریاد کے اندر تاخیر نہیں کی، حضرت جبرائیل کو بھیجا فرشتوں کے ساتھ، پوری بستی کو مٹی سمیت زمین سمیت اٹھا کے آسمانوں کے قریب لے جا کر، احادیث اور سیرت کی کتب میں ہے کہ ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی، وہاں سے ان کو پلٹ کے زمین پہ پھینکا گیا، الٹا کر کے، اور پھینکا نہیں، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، کنکریوں کی برسات کر دی گئی۔ پکارو تو صحیح مضطر ہو کر، اپنے آپ کو ہر طرف سے کٹا ہوا سمجھ کر، جہاں توقعات وابستہ ہوں گی وہاں دعاؤں کے اندر تاخیر ہوگی۔ یہ بھی میرے کام آ جائے گا، فلاں بھی اپنا ہے، اس سے بھی تعلق ہے، بہت لوگ نے جی تعلق لے ہو جلسی کم، پھر وہاں جو دعا ہو رہی ہے یہ دعا ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ یہ آخری درجے کی دعا ہوتی ہے، پھر اس کی قبولیت میں وقت ضرور لگتا ہے۔ ہر طرف سے کٹ جاؤ، مضطر اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے اللہ کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو، اسے زمین پہ کوئی سہارا نظر نہ آئے، ہر طرف سے کٹ جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، ادھر دعا کی اللہ نے اسی وقت اعلان کر دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، سوائے دعا کے کوئی شکایت نہیں نکلی۔ ہاں 40 سال کے بعد ابن کثیر رحمت اللہ تعالی نے لکھا، اور باقی مفسرین نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے بندے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کس حال میں ہے۔ وہ آئے، حضرت بوڑھے ہو چکے ہیں، اور 40 سال بیٹے کی جدائی کا غم، بیٹا فوت نہیں ہوا، فوت ہو جائے غم ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کر چکے ہیں۔ پتہ تو ہے نا کہ آیا تھا، اللہ نے دیا، وقت پہ لے لیا، امانت تھی، صاحب امانت کے پاس چلی گئی، قبر معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بیٹا زندہ گم ہو جائے، اس کا پتہ نہ چلے، تو ماں باپ کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے ساری زندگی موت ہوتی ہے، ہر لمحہ ان کے لیے صدمے کا ہوتا ہے۔ جاؤ یعقوب سے پوچھو، دیکھو کیا حال ہے۔ حضرت کے پاس آئے، یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا حال ہے آپ کو، کوئی اللہ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ کہا نہیں، میں تو یہی دعا کر رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ لیکن ایک بات ہے، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے رب کو ایک مرتبہ بھی بوڑھے یعقوب کے اوپر ترس نہیں آیا کہ وہ بیٹے کے لیے رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لوں؟ تو وہاں الفاظ جو ہیں اللہ کی قبولیت کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جو وحی فرمایا آپ کو بشارت ہو، آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ اگر وہ فوت ہو چکا، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، بعزتی وجلالی وعظمتی وکبریائی، اللہ 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں، لو کان یوسف میتا لاحییتہ لک، اگر یوسف فوت ہو چکا ہوتا میں اسے زندہ کر دیتا۔ ضرور امتحان آتا ہے اور دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا مذاق نہ اڑائیے۔ دعا ہے کیا؟ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء ہی العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے، عبادت دعا ہی تو ہے۔ استغفار دیکھو وہ بھی دعا ہے، توبہ دیکھو وہ بھی دعا ہے، تعوذ دیکھو وہ بھی دعا ہے، بسم اللہ دیکھو وہ بھی دعا ہے، فاتحہ دیکھو وہ بھی دعا ہے۔ ہم تو دعا سے کہیں نکل ہی نہیں سکتے۔ دعا کی حقیقت کو سمجھو۔ آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا نام لیتے ہیں، یہ نام ایسے نہیں تھا، تمام حالات زندگی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی پیدا ہوئے، یتیم تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کی بینائی غائب ہو گئی، ان کی ماں نے انگلی سے پکڑا، بیت اللہ کی چوکھٹ پہ لے جا کے رو کے سجدے میں اللہ کے حضور، اے اللہ میں نے بیوگی کا غم برداشت کیا، اپنے بیٹے کی تربیت کی خاطر شادی نہیں کی، اس لیے کہ میرا بیٹا قرآن و سنت کا عالم بنے، محافظ اور عامل اور داعی بنے۔ آپ نے نظر لے لی، اب اسے نظر نہیں آئے گا، وہ کیسے سنت حاصل کرے گا؟ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی، مر جاؤں گی، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک آپ میرے بیٹے کی بینائی واپس نہیں کر دیتے۔ روتے 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 آنکھ لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں انہوں نے کہا، محمد کی ماں تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے بیٹے محمد کی نگاہیں اس کی نظر واپس کر دی ہے۔ دعا میں ایک اثر ہے۔ عبد الرحمن سدیس صاحب حرم مکی کے سب سے بڑے امام ہیں اور سب سے طویل عرصے تک امامت کا اعزاز ان کے پاس موجود ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یہاں تک پہنچانے کے پیچھے میرے ماں کی دعا ہے۔ پریشانی کے عالم کے اندر جب میں نے ماں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی، ہمارے گھر میں مہمان آنے کا وقت قریب ہوا، گھر میں صفائیاں ہوئیں، مجھے نہلا دہلا کے بچپن میں ماں نے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، مہمانوں کے آنے کا وقت قریب ہوا، میں نے گلی میں نکل کے کیچڑ میں مٹی میں اپنے کپڑے گندے کر دیے، ہاتھ گندے کر دیے، قالین پہ پھرا اس کو گندا کر دیا، صوفے گندے کر دیے۔ ماں نے دیکھا، غصے میں سرخ ہو کر ضبط کر کے اس کی زبان سے نکلا، اللہ بیٹے عبد الرحمن اللہ تجھے حرم کعبہ کا امام بنا دے۔ یہ خود عبد الرحمن سدیس صاحب کہتے ہیں میری ماں نے یہ جملے کہے۔ دعاؤں کے اندر اللہ کی قسم بہت بڑی طاقت ہے۔ میں نے چند دن پہلے فجر کے بعد حدیث میں بھی عرض کیا تھا، 1450 سال کی تاریخ میں ایک نوجوان گزرا ہے عرب کا، اس نے سورہ کہف کی تفسیر پر PhD کا مقالہ لکھا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سورہ کہف کی تفسیر پر اتنا جامع مقالہ، اتنا جامع ترین مقالہ اس عرصے میں نہیں لکھا گیا۔ جب PhD کا وقت ہے
اس کو ڈگری دی جا رہی ہے، لوگ موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، جامعۃ الاسلامیہ مدینہ اور فلاں فلاں کے سارے موجود ہیں، اسے بلایا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہیں۔ پوچھا گیا آج تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کاش میرے اس جگہ تک پہنچنے میں اور اس ڈگری کے حاصل کرنے میں میرے بوڑھے باپ، فالج زدہ باپ کی دعا ہے، کاش وہ آج زندہ ہوتا، اپنے بیٹے کا یہ مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا۔ کیا ہوا؟ باپ کی دعا کیسی ہے کہ میری 3 بہنیں تھیں، ایک میں اکلوتا سب سے چھوٹا بیٹا تھا باپ کا، باپ کی خواہش تمنا تھی یہ عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، مگر باپ کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے فالج ہو گیا، مجھے ملازمت کرنی پڑی، مزدوری کے لیے نکلا، پہلے دن کی کمائی اٹھا کے باپ کے سرہانے کے نیچے رکھی۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے، ہاتھ میں نہیں دی، اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہے، اس لیے کہ اگر میں باپ کو ہاتھ میں دیتا تو میرا ہاتھ یوں ہوتا اور باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ ہمارے پاس علم آ جاتا ہے، ہمارے پاس ادب نہیں آتا۔ بیٹے کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگر میں باپ کو یوں دوں گا تو باپ یوں لے گا، اس کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق باپ کے ہاتھ سے میرا ہاتھ بہتر ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سرہانے کے نیچے وہ رقم رکھی، ماں کو بتایا، ماں نے اپنے شوہر کو بتایا، اس نے اپنے اس دوسرے ہاتھ میں پیسے اٹھائے، اور جو ہاتھ ٹھیک تھا اس کے ذریعے سے یہ اپنا پلہ، اپنا دامن اللہ کی طرف اٹھا کے فالج زدہ حال میں فریاد کر رہا ہے، اے اللہ، اے عظمتوں کے مالک، اے عرش کے رب، اے ساری کبریائی کے مالک، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کا ایک کمزور ترین، فالج زدہ، بیمار، لاغر، بے سہارا، حرکت تک کا محتاج آپ ہی سے فریاد کر رہا ہوں۔ میری تمنا تھی میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مگر حالات ایسے بن گئے، اسے کمانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ بوڑھا باپ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اور قریب میں بیٹا سن رہا ہے، اس کے دل میں ہلچل مچ گئی، دن کو کمائی کر رہا ہے، رات کو قرآن یاد کر رہا ہے، خبر نہیں کسی کو کہ وہ باپ کی تمنا کو کیسے پورا کر رہا ہے۔ قرآن یاد کیا، علم حاصل کیا، باپ دنیا سے اٹھ گیا، آج ڈگری مل رہی ہے، وہ کہتا ہے کاش میرا باپ اس جگہ موجود ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ دعا کو سمجھتے ہو؟ 28واں پارہ کھول دو، اس بے بس عورت کا حال سنو جس کا بوڑھا شوہر اوس بن صامت اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو کہتا ہے تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، انت علی کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق ہوا کرتی تھی۔ یہ کلمات سننے کے بعد بیوی کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ فریاد کروں کس سے کروں؟ اب اگر مجھے طلاق ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بچے میرے پاس رہیں، کھلائے پلائے گا کون؟ باپ کے پاس جائیں، ان کو ماں کی شفقت کون دے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ پریشانی کے عالم میں حضور کی خدمت میں آئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خولہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے اوس بن صامت میرے شوہر ہیں، بوڑھے ہیں، مزاج میں سختی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، آج بھڑک گئے، غصے میں آ کے انہوں نے یہ کلمات کہہ دیے، کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تک قرآن میں اس کے متعلق کوئی آیت نہیں آئی ہے، البتہ انت علیہ حرام، تم اس پہ حرام ہو چکی ہو، تم اس کے لیے جائز نہیں ہو، تمہیں طلاق ہو چکی ہے۔ وہ عورت منت کر رہی ہے، ام المومنین فرما رہی ہیں دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا بنے گا؟ اگر ان کو میں رکھ لیتی ہوں تو میں تو کما نہیں سکتی، کمائے گا کون؟ کھلائے گا کون؟ اگر باپ کو دیتی ہوں تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ منت کر رہی ہے، کچھ دیکھیے نا۔ اپنے فرمایا نہیں، حرام ہو چکی ہو، حرام ہو چکی ہو۔ وہ عورت چند قدم اس نے بڑھائے اور ام المومنین فرماتی ہیں اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اور نگاہ اٹھی، اور اس نے اپنے رب سے فریاد کی، اور جن کلمات کے ساتھ فریاد کی ان کلمات کو ہم نے قریب میں سنا تک نہیں۔
لیکن اس کی اس بے بسی کے منظر کو دیکھ کر گھر کے تمام افراد رو پڑے. ایسا دردناک منظر سامنے آیا. اس عورت کی اس تڑپ کو اور اس کی شدت غم کو دیکھ کر اللہ سے فریاد، وہ اللہ سے کہتی ہے الہ العالمین، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے در کو اور چوکھٹ کو کھٹکھٹانے کے سوا. آپ میرے غم کو ہلکا کر دیجئے اور میرے اور شوہر کے لیے آسانی کا راستہ نازل کر دیجئے. انزل علی لسان نبیک، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلمات جاری کر دیں جس میں میرے اور شوہر اور بچوں سب کے لیے آسانی ہو جائے. یہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی فریاد کے کلمات تھے جنہوں نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. آپ پورا رکوع پڑھیے 28ویں پارے کا پہلا، آپ کو پتہ چلے کہ دعا کیا کرتی ہے، کیسے حالات کو بدل دیتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی. آپ نے فرمایا عورت اور خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے حلت کا فیصلہ نازل کر دیا ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حلال ہو. عاصم بن ثابت الانصاری کو ٹیلے کے اوپر سے مشرکین نے گرفتار کیا. 100 مسلمان تھے، تیر انداز ایک ایک شہید کر دیے گئے. عاصم بن ثابت الانصاری کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. یہ ٹیلے پہ چڑھے، ان کو تیر لگا، شہید ہو گئے. اور اس کے بعد ایک دعا کی انہوں نے شہادت کے وقت، الہ العالمین مشرکین کے ناپاک ہاتھ میرے جسم تک پہنچنے سے میرے جسم کی حفاظت فرما. اللہم انی حمیت دینک، اللہ میں نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ایسا کیا. فحم لحمی و جسمی، اللہ میرے جسم کی میرے گوشت کی حفاظت فرما. مشرک کا ناپاک ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے. شہادت تو کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ سے دیدار اور اللہ کے ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ ان کے ناپاک ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے، میرے جسم کی حفاظت فرما. اللہ اکبر. صحیح بخاری کو اٹھا کے پڑھیے، احادیث کی باقی کتابوں کو پڑھیے. اللہ نے ایسا انتظام کیا. انہوں نے کہا عقبہ بن ابی معیط جو مشرک تھا، ان کے ہاتھوں سے بدر میں مرا تھا. اس کے بیٹوں نے کہا ہم نے اپنے باپ کا بدلہ لیا. اور مشرکین نے کہا جا کے عاصم بن ثابت کے جسم کو کاٹ کے لے کر آؤ مکہ مکرمہ میں تاکہ ہمیں تصدیق ہو جائے. اس کی ماں نے، مارنے والا جو تھا، جو مرنے والا، اس کی ماں نے یہ منت مانی تھی، بیوی نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی لاش کی کھوپڑی لے کر اس کے اندر شراب پیوں گی. کسی نے کیا کہا تھا، کسی نے کیا کہا تھا. کسی نے کہا ہم ان کے بدن کو جلا کے راکھ کر کے عبرت کا نشانہ بنا کے اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. ایک نے کہا اپنے بھائیوں کا اور 2 بیٹوں کا بدلہ لوں گا. حضرت نے جو دعا کی ہے، دعا نے ایسے حالات بدل دیے. اللہ نے بارش بھیج دی، بارش نے حضرت کے جسم کو اٹھایا. کہاں لے گئے آج تک کسی کو پتہ نہیں عاصم بن ثابت کی قبر کہاں ہے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تدفین کی، بارش کے ذریعے سے لاش کی حفاظت کی. اس سے پہلے مشرکین قریب آئے، اللہ نے بھیڑوں کو بھیج دیا. شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح بھیڑیں آ گئیں اور حضرت کے جسم کے اطراف میں یوں پھیل گئیں. انہوں نے دیکھا کسی کی ہمت نہیں قریب آئے، یوں اللہ نے حفاظت کی. مسلمانوں، نوجوانوں، دعا کا مذاق نہ اڑاؤ، عبادات کا مذاق نہ اڑاؤ. ہمارے پاس اور ہے ہی کیا؟ ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں. ایک دعا ہی تو ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب سے تعلق کے لیے کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارے گناہ سمندر کے قطروں سے، بارش کے قطروں سے، صحرا کے ریت کے ذروں سے، درختوں کے پتوں سے، گھاس کے ذرات سے بڑھ کر ہیں. لیکن ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہمارے ساری کائنات کے انسانوں اور جنات کے شروع سے آخر تک سب کے گناہوں کو جمع کیا جائے، چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہر، اللہ کی رحمت کے ایک فیصلے کے مقابلے میں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. اللہم انی عواد بالذنوب وانت عواد بالمغفرہ. کتنی خوبصورت دعا ہے، حرم کعبہ کے طواف میں ہو رہی ہے. اللہ میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں، آپ بار بار معاف کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں دعا سے تعلق مرتے دم تک نصیب فرمائیے. دعا کا مذاق نہ اڑائیے. اگر کیا ہے استغفار کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے. پوسٹ کرتے وقت، زبان سے جملہ نکالتے وقت خود نہیں کر سکتے، اللہ کے بندو حرم
محرم کی دعاؤں پہ مذاق اڑا رہے ہو، جہاں اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہم سے بہتر ہیں، ہم سے بہتر ہیں، ہم تو اپنے محلے کی مسجد میں نہیں آ سکتے، وہ اپنا مال اور جان لے کر مہینے میں جو مقدس ترین مہینہ ہے جس میں عمرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اتنی بڑی بشارتیں ہیں، وہاں اعتکاف والے موجود ہیں، طواف والے موجود ہیں، بیت اللہ کو دیکھنے والے موجود ہیں، وہاں گناہوں سے پاکیزہ ماحول میں موجود ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں؟ ٹھیکیدار مت بنو دین کے، اللہ کی طرف سے تم کوئی ڈی ایس پی اور ایسے چو لگے ہوئے ہو کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں فیصلے کرتے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے، سب کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں نے اگر یہ جملہ کہا، پوسٹ آگے بھیجی، میں توبہ کرتا ہوں، ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔